یہ کوئی فائدہ نہیں دے گی. یہ جو آپ کا رشتہ ہے، یہ آپ کی جو فیملی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں ملے گا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا. آپ نے آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے بلال لوگوں کو جمع کرو. مسجد نبوی میں لوگ جمع ہوئے. نبی پاک منبر پر تشریف لائے. اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری رشتہ داری، میری قرابت فائدہ نہیں دے گی. قیامت کے دن ہر سبب و نسب، ہر رشتہ داری ختم ہو جائے گی. آقا فرماتے میرا سبب اور نسب وہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں بھی جڑا ہوا ہے. اب مجھے بتاؤ سید صاحبان کی نصیب کیسے ہیں؟ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ماں بیٹے کو بھول جائے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی کا خیال نہیں رکھے گا. اللہ اکبر. اس افراتفری اور اس نفسا نفسی کے دور میں بھی سبحان اللہ سید صاحبان جو ہوں گے، نبی پاک کی جو آل ہوگی، اہل بیت کی شان یہ ہے کہ ان کی رشتہ ایسی مضبوط رسی سے جڑا ہوا ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. یہ نسب دنیا میں بھی قائم ہے، قبر میں بھی قائم ہوگا، حشر میں، میزان پر، پل صراط پر، ہر جگہ کام آئے گا. سبحان اللہ. یہ پیارے آقا کی اولاد پاک کو وہ شرف حاصل ہے جو عبادت کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا. کوئی سینکڑوں نوافل پڑھے، کوئی ہزاروں عمرے اور حج کر لے، لیکن جو اہل بیت کو، آل رسول کو شرف حاصل ہے وہ اس طرح حاصل نہیں ہو سکتا. یہ خاص انعام ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات ہمارے آپس میں اطراف میں سید صاحبان ہوتے ہیں، بعض اوقات غریب ہوتے ہیں، ان کا ادب کیجئے. ٹھیک ہے دنیا میں بظاہر ان کے پاس کوئی مقام نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے. بریلی کے تاجدار ایسے تو نہیں لکھتے نا کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اب ذرا سنیے علماء نے سید صاحبان کی کیا فضیلت بیان کی. فرمایا اللہ معاف کرے اگر کوئی سید صاحب ایسے ہونا جو نماز بھی نہ پڑھتے ہوں. حالانکہ سیدوں کو تو نماز ضرور پڑھنی چاہیے، آپ تو آل رسول ہیں، آپ کو زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے. مگر یہ سمجھانے کے لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی سید صاحب نماز نہیں بھی پڑھتے، بے نمازی کیوں نہ ہو، پھر بھی انہیں زکوٰۃ دینا حرام ہے. کیوں؟ فرمایا زکوٰۃ مال کا میل ہے، یہ پاک ہستیوں کو نہیں دیا جا سکتا. یعنی بے نمازی سید بھی ہو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ مال کا میل ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ خون کیسا ہے. فرمایا اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ کی اولاد پر جہنم حرام فرما دی ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے سید صاحبان کی شفاعت کی جائے گی. یہ لوگ اہل زمین کے لیے امان ہیں. جب تک سید زادے دنیا میں موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی. جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد قیامت آئے گی، کیونکہ قیامت بدترین لوگوں پر آنی ہے. اور سادات کرام تو پاک ترین لوگ ہیں. علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کمال کی بات لکھی. فرمایا جو غیر سید ہے نا، ہم جیسے ہیں، ہم جتنی بھی عبادت کریں، روزے رکھیں، نماز پڑھیں، ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، اجتماع میں بیٹھیں، ہماری تمنا ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمارے عمل قبول فرما لے، اے اللہ ہماری عبادت قبول فرما لے. علامہ آلوسی فرماتے ہیں مگر اہل بیت اطہار کی شان یہ ہے کہ یہ جو بھی نیک کام کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، صدقہ خیرات کریں، ان کے اعمال رد نہیں ہوتے، ان کے اعمال قبول ہی قبول ہیں. یہ لے کر آؤ. کیسے لے کر آؤ گے؟ یہ نصیب والوں کو ملتا ہے. ایک بڑا پیارا واقعہ بھی علماء نے لکھا کہ علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عراق میں ایک بڑا امیر شخص تھا، وہ سیدوں کی بڑی عزت کرتا تھا. تو ایک بار اس کی محفل میں بڑے پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ آئے تو ان کو بڑے عزت سے انہوں نے بٹھایا. تھوڑی دیر ہوئے تو ایک سید صاحب آ گئے. سید صاحب کو سب سے اونچی نشست پہ اس نے بٹھا دیا. تو اب وہ جب دنیا میں بڑا مشہور آدمی تھا، ویل ایجوکیٹڈ تھا، اس کو بڑا عجیب لگا کہ مجھ سے بھی اونچی نشست پر ان کو بٹھایا. اب اس نے بتا بھی دیا یہ آپ نے کیا کیا، میری جو ہے وہ نشست پہ ان کو کیوں بٹھایا. وہ بندہ تھا بڑا سمجھدار، اس نے اپنی دعوت خراب نہیں کی، پوری دعوت نپٹ گئی. بعد میں ان کو جو بڑے مشہور آدمی تھے ان کو بٹھایا، کہا آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے. کیا کرتے ہیں؟ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہا بیٹا میرا بہت بڑی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. کہا ایسا کرے نا کہ تھوڑی ایسی بھی ڈگریاں دلا دیں کہ وہ بھی سید بن جائے. تو کہتے ہیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں، سید کیسے بن سکتا ہے؟ کوئی ڈگریوں سے سید تھوڑی بنتا ہے، یہ تو اللہ کی عطا ہے، جس کو رب بنائے وہ سید بنتا ہے.
تو یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بے شک آپ کو بڑا مرتبہ ڈگریوں سے ملا ہے، مگر اس کے پاس جو سند ہے، اس کی رگوں میں جو خون ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے، ان کی عزت کرنا ہی بنتی ہے۔ تو یہ ہے انداز کہ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں ہمارے اسلاف نے سیدوں سے، دیکھیں پہلے تو کاش ہمیں بھی وہ زمانہ ملتا کہ امام حسین کی خدمت کرتے، امام حسن کی خدمت کرتے، بی بی فاطمہ یا مولا علی کے قدم ان کے چپل اٹھاتے۔ اب وہ تو زمانہ ہمیں نہیں ملا، مگر ان کی اولاد تو ہے نا، تو ان کی اولاد سے پیار کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب سنو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دو حدیثیں بڑی کمال کی ہیں۔ بعض اوقات لوگ اس کو نارمل لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، ضروری تو نہیں ضروری ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی جان سے زیادہ اس کو پیارا نہ ہو جاؤں۔ یعنی ہماری جان سے بھی زیادہ کس کو پیار کرنا ہے ہم نے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ مگر آگے سنو وَتَكُونَ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ یعنی اپنے بچوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اگر ہمیں پیار کرنا ہے، اور یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ نبی پاک کے بچوں سے پیار کرنا ہے، پیارے آقا کی آل سے پیار کرنا ہے۔ ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ پاک سے محبت رکھتا ہے وہ قرآن سے محبت رکھتا ہے، جو قرآن سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے اصحاب اور قرابت داروں سے محبت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کمال کی حدیث ہے۔ ہم سب کہتے ہیں اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ سے نہیں کریں گے تو کس سے محبت کریں گے؟ مگر کیا قرآن سے محبت ہے؟ اور اگر قرآن سے محبت ہے تو رسول پاک سے محبت ہے، اور میرے آقا کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے اصحاب اور قرابت داروں سے پیار کیا جائے۔ اب یہاں دیکھیں نبی پاک نے خود فرمایا کہ مجھ سے محبت کون کرتا ہے؟ جو میرے صحابہ سے اور میرے اہل بیت سے پیار کرتا ہے۔ اب غور کر لیں، یہاں ایک عجیب فضا چلی ہوئی ہے، کچھ لوگ صحابہ کی بات کرتے ہیں تو اہل بیت کی بات نہیں کرتے ہیں، کوئی اہل بیت کی بات کرتا ہے تو صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ نہیں جناب، الحمدللہ ہم سنی اور پکے سنی ہیں۔ ہاں ان مہینوں کے اندر چینج نہ ہو جایا کرو، ہوا چلتی ہے تو سارے لوگ ادھر نکل جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے کپڑے چینج، کسی کے سٹیٹس چینج، کسی کا انداز چینج۔ بھائی کوئی بھی موسم ہو، میں صحابہ کا بھی چاہنے والا ہوں، میں اہل بیت کا بھی چاہنے والا ہوں، اور دل و جان سے چاہنے والا ہوں، اور یہی میرا ایمان ہونا چاہیے۔ میرے آقا صحابہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کی بھی، ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ کتنا اعتماد ہے نبی پاک کو صحابہ پر۔ ایچ اینڈ ایوری صحابی لائک اے اسٹار۔ آقا نہیں فرمایا میرے قریبی صحابہ، عرفات کے میدان میں 1,24,000 صحابہ ہیں، میرے آقا نے ان سب کو کیسا ٹرین کیا کہ ہر صحابی کے بارے میں فرمایا کہ میرے سارے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہیں، اور قرآن نے ان سب سے حسنہ کا وعدہ فرما کر سب کو جنت کی بشارت سے نواز دیا۔ تو ایسے ہی دعوت اسلامی والے نعرہ نہیں لگاتے کہ ہر صحابی نبی۔ اب جب ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی ہدایت کا ستارہ ہے، تو اب کسی بھی صحابی کے بارے میں جب بھی کوئی مائنس بات کرے، جب بھی کوئی کمزور بات کرے، ہم نے نہ اس کے پاس بیٹھنا ہے نہ اس کی بات سننی ہے، کیونکہ سارے صحابہ ہمارے لیے ہدایت کے ستارے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اہل بیت کی محبت، اللہ اکبر، یہ ہماری گٹی میں ہونی چاہیے۔ نبی پاک فرماتے میری آل میری امت کے لیے کشتی کی مانند ہے، کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب بتاؤ، جس کی کشتی مضبوط، جس کو راستہ دکھانے والے ستارے موجود ہوں، پھر اس کا بیڑا کیوں نہ پار لگ جائے؟ تو نہ کشتی چھوڑنی ہے نہ ستارے چھوڑنے ہیں۔ اگر دنیا میں خیر سے اپنا بیڑا پار لگانا ہے تو ان دونوں عظیم شخصیات کی محبت دل میں بسانی ہے۔ اور یہی بات ان دونوں حدیثوں کو موتیوں کی طرح پروتے ہوئے بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔
ہمارے تارے کون ہیں؟ صحابہ ہیں. ہماری کشتی کون ہے؟ اہل بیت ہیں. انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے. تو اپنے ان دونوں عظیم شخصیات سے دل و جان سے پیار کرنا ہے اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اچھا یہ بات تو ہو گئی اہل بیت کی. میں کچھ تھوڑا سا ظاہر بیان سننے آئے ہیں تو کچھ تربیت بھی تو لے کے جانی ہے نا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح امام حسین کو ٹریٹ کیا، جس طرح امام حسن کو ٹریٹ کیا، کبھی کاندھوں پر بٹھا رہے ہیں، کبھی بوسہ دے رہے ہیں، سجدے میں امام حسین آ جاتے، آقا سجدہ طویل فرما رہے ہیں. میرے نبی پاک نے جس طرح اپنی فیملی کو ٹریٹ کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں جہاں بہت ساری چیزیں سیکھنی ہیں، وہاں ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ برتاؤ کیسا رکھنا ہے. بعض اوقات لوگ باہر جا جا کر جنت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یقیناً اور بھی بہت ساری نیکیاں ہیں، مگر سچ بتاؤں جنت کا بہت سارا سامان آپ کے گھر کے اندر موجود ہے. ہاں اگر حدیثیں پڑھیں نا، ایک بڑی کمال کی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. آقا فرماتے تم میں بہترین وہ ہے the best amongst you کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. اب ہم غور کریں، کیا میں سب سے زیادہ گھر والوں کے لیے اچھا ہوں؟ یا باہر میرے دوست بھی خوش ہیں، میرے کسٹمر بھی خوش ہیں، ایوری بڈی از ہیپی ود می، میرا اخلاق بڑا اچھا ہے، میں بڑے اسمائلی فیس والا ہوں، مگر یہی بندہ جب گھر میں جاتا ہے تو کیا گھر والے بھی خوش ہیں؟ یہ سارے جہان کا ٹینشن جا کے گھر والوں پہ اتارنا ہے، سارا پریشر گھر والوں پر ہی دینا ہے؟ نہیں، سب سے زیادہ حقدار شریعت پر عمل کرنا ہے نا. پیارے آقا کے انداز کو دیکھیں. اچھا کچھ لوگ ایکسکیوز پتہ ہے کیا پیش کرتے ہیں؟ بڑا بیزی ہوتا ہوں، آفس پہ بڑا برڈن ہوتا ہے، دینی کام کرنا ہوتا ہے. جو دینی کام کرنے والے ہوتے ہیں یہ والی عذر پیش کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کاروبار میں لگے ہوتے ہیں وہ والا ایکسکیوز دیتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں کتنی بیزی لائف ہے، کتنے لوگوں کو لیڈ کرنا ہوتا ہے. اب گھر جا کر تو ٹینشن ہی ہوگا نا. آپ کچھ بھی ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم قدموں کی خاک کی برابر بھی نہیں ہیں. جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. دو جہاں کا بار ہے نا. صحابہ کی تربیت کرنی ہے، غزوات ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، ٹریننگ کا سما ہے. اتنے پریشر کے بعد بھی نبی پاک گھر جاتے ہیں تو ازواج مطہرات کے ساتھ کھانا پکانے میں مدد کر رہے ہیں، کبھی سودا سلف لا رہے ہیں، کبھی بچوں کو کاندھے پہ بٹھا رہے ہیں، بی بی عائشہ کے ساتھ کبھی دوڑ لگا رہے ہیں. Look at the soft environment of the house of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی نبی پاک اپنے گھر میں کتنے سافٹ ہیں، اور ہم کہلاتے تو دیندار ہیں، دین پر عمل کرنے والے. میں آپ کو دین پڑھا رہا ہوں، میں آپ کو دین سکھا رہا ہوں. جی ہاں، میرا دین اور آپ کا دین یہ بتاتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مسکرانا، اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کو خوش کرنا. اچھا سبحان اللہ، اب ذرا فیملی ممبرز کی بات کرتے ہیں. کتنی جنت کے سامان ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حدیث پاک کا خلاصہ، جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اسے مقبول حج کا ثواب دیا جاتا ہے. ماں کے قدموں تلے جنت فرمائی، فرمایا ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں، ماں باپ ہی تیری جنت ہیں. انہی کو راضی کر لے جنت مل جائے گی. یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض ہو جائے گا. ساری دنیا راضی، ماں باپ ناراض. بتاؤ یہ کون سا کام کر رہا ہوں. آگے چلیے، زوجہ کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو. پیارے آقا کا دیکھیں، بی بی عائشہ کے ساتھ کیسا انداز ہے، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا انداز ہے، دیگر ازواج میں کس محبت کا انداز ہے. اللہ اکبر. اب بچوں کے ساتھ دیکھیں، ہم سب کے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، کیا ہم بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ ان کو مسکرا کے ملتے ہیں، انہیں چومتے ہیں. اللہ اکبر. ایک بار نبی پاک اپنے نواسے کو چوم رہے تھے. ایک شخص آ کر کہتا ہے حضور آپ بچوں کو چومتے ہیں، میں تو نہیں چومتا. آقا نے فرمایا رب نے تمہارے دل سے رحم نکال لیا، میں اس کا کیا کر سکتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کسی کو گورنر بنایا، گورنری عطا فرما دی، آرڈر پاس کر دیا. وہ نیولی اپوائنٹڈ گورنر بھی ساتھ کھڑا ہے، حضرت عمر بھی کھڑے ہیں. ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا، حضرت عمر نے اٹھا کر اسے چوما. وہ نیولی اپوائنٹڈ نیا گورنر کہتا ہے حضرت آپ بچوں کو چومتے ہیں، میں تو نہیں چومتا. آپ نے فرمایا اس کی گورنری ختم کرو. جو بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ رعایا سے کیا پیار کرے گا. یہ دین تھا نا. آپ کہتے ہیں یار حضرت عمر کو کوئی انصاف کی تقریر کرنی چاہیے تھی، کوئی لاز بتانے چاہیے تھے. اللہ اکبر. ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اچھی فیملی لائف گزارنا، اپنے بچوں سے پیار سے پیش آنا، یہ بھی میرے رب کو پسند ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جنت میں ایک مکان ہے جس کا نام ہی دار الفرح ہے. اس مکان میں داخل ہی وہی ہوگا جو بچوں کو خوش کرتا ہوگا. ارے یہ دین ہے. یہ دین سے ہٹا کیوں دیا آپ نے کہ فیملی کے ساتھ اگر کوئی پیار سے بات کرے تو یہ کیا ہو گیا جناب، اپنے گھر میں ٹائم دے رہا ہے. گھر میں ٹائم دینا دین ہے، گھر والوں سے محبت کرنا
کرنا دین ہے، انہیں خوش کرنا دین ہے۔ سنو حدیث پاک میں سب سے افضل صدقہ، جی ہاں غریب کی مدد کرتے ہو، کسی جناب مسجد میں چندہ دیتے ہو، بہت اچھی بات ہے، آپ مدرسے میں دیتے ہو، کسی کا علاج کراتے ہو، ویری گڈ، مگر افضل صدقہ وہ فرمایا جو بندہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد پہ، اپنی فیملی پہ خرچ کرنا جو ہے، فرمایا یہ افضل صدقہ ہے۔ اب میں چلیں مشورہ بھی دے دیتا ہوں، اب جب گھر والوں پر کچھ خرچ کرنے کا موقع ہے نا، کبھی فروٹ لے کر جائیں، کبھی گوشت لے کر جائیں، کبھی سودا سلف لے کے جائیں، کبھی بچوں کو خرچی دیں، تو نیت کر لیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ گھر والوں پر خرچ کرنا ہے، اس نیت سے آپ کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ آپ ہر مہینے فیملی پر خرچ کرتے جائیں، آپ کے نامہ اعمال میں ثواب کا میٹر چلتا چلا جائے گا۔ مگر اس کو کوئی ثواب ہی نہیں سمجھ رہا، اس کو کوئی ذمہ داری ہی نہیں سمجھ رہا، اس کو بوجھ سمجھ رہے ہیں، باہر آ کے نوافل پڑھ رہے ہیں۔ بھائی نوافل بھی عبادت ہے، مگر اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا بھی عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ اب کتنا کمال کا کوسچن ہے۔ اب آپ ذرا غور کرتے جائیں، صبح سے شام تک ہم کہاں کہاں اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، آفس میں، بزنس میں، اسکول میں، مسجد میں، دوستوں میں، آنے جانے والوں میں، بیوٹیفل ضروری ہے، مگر ان سب میں ٹاپ آف دا لسٹ کس کو فرمایا نبی پاک نے؟ فرمایا تمہاری ماں، حضور اس کے بعد